آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم المفسدين. فانصرنا على القوم المعتدين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا رددته ولا كربا إلا نفذته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة هي لك لضم حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ستار يا غفار يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء وراحة من الموت وراحة من الموت وراحة من الموت ومغفرة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من
شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون۔ اے اللہ آپ رحمان ہے، اے اللہ آپ رحیم ہے، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہے، یا اللہ آپ غنی ہے محتاج ہے، یا اللہ آپ غنی ہے محتاج ہے، یا اللہ آپ خالق کل ہے، یا اللہ خالق کل ہے، یا اللہ آپ شافی مطلق ہے، یا اللہ تمام خزانے آپ کے پاس ہے، یا اللہ مغفرت کے خزانے بھی آپ کے پاس ہے، یا اللہ رحمت کے خزانے بھی آپ کے پاس ہے، یا اللہ آسمان و زمین کی تمام نعمتوں کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ آپ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ آپ کے سامنے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکاتے، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم پیشانی کو جھکاتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یا اللہ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ آپ کی آخری کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یا اللہ آپ کے پسندیدہ دین کو ماننے والے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی کیسے ہیں، یا اللہ بے شک گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر تجھ سے کچھ مانگ سکے، یا اللہ ہماری زبانیں بھی گندی ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال بھی گندے ہیں، یا اللہ ہم سر سے پاؤں تک کرتے ہیں، یا اللہ کتنے گناہ ہمارے ہوں لیکن تیری مغفرت تو بہت بڑی ہے، یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، تو خود کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، آپ کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے، یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، یا اللہ مغفرت بہت وسیع ہے، یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر مت کریے، یا اللہ اپنی صفت مغفرت کی طرف نظر کریے، یا اللہ صفت رحمت کی طرف نظر کریے، یا اللہ اپنی رحمت سے اور مغفرت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، یا اللہ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہو ان کاموں کو کرنا آسان فرما دیجیے، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہو یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو کام جنت میں لے جانے والے ہوں وہ کام کرنے کی توفیق دے دیجیے، جو کام جہنم میں لے جانے والے ہو یا اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ ہے، یا اللہ اس لیے تو پکارتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ تو کسی کا نام بھی اللہ نہیں ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ تو کسی کا نام بھی رحمان نہیں ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ تو کسی کا نام بھی غفار نہیں ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ کسی کا نام ستار نہیں ہے، یا اللہ آپ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، یا اللہ غفار الذنوب ہے، یا اللہ آپ کی تمام صفات کمال کا واسطہ، یا اللہ آپ حی و قیوم ہے، یا اللہ فعال لما یرید ہے، یا اللہ آپ ذو القوة المتین ہے، تمام کام آپ کے اختیار میں ہے، تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں، یا اللہ تمام قوتیں آپ کے پاس ہے، یا اللہ آپ کے نبی نے اس امت کے لیے رو کر دعائیں کی ہے، یا اللہ پوری رات قرآن کریم کی آیت ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم کہہ کر کے پوری رات گزارتی ہے، یا اللہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے دعائیں کی ہے، اس امت کے لیے بھلائی کی دعائیں کی ہے، یا اللہ اس امت کی معافی کی دعائیں کی ہے، یا اللہ اپنے نبی پاک کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے لیے مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ رحم کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ پورے عالم کے اندر عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجیے، مسلمانوں کی دستگیری فرما لیجیے، یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے یا اللہ اس سازش کرنے والوں کو پلٹ دیجیے، یا اللہ آپ خود کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اے اللہ دشمنان اسلام کی تدبیریں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو ہمارے مقابلے میں مضبوط ہے، لیکن یا اللہ تیرے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت
دیجیے، یا اللہ ان کو منتشر کر دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دیجیے، یا اللہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرما دیجیے، اتفاق پیدا فرما دیجیے، آپس کے اختلافات کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجیے، یا اللہ نیک بنا دیجیے، یا اللہ نیک بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم نے یا ہمارے متعلقین میں جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے، یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ عافیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن کے والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہے یا اللہ ان کے لیے شفا کے فیصلے فرما دیجیے، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہم سب کو شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجیے، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دیجیے، یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، یا اللہ والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ تمام علماء کرام کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہاء کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان سب کی علمی خدمات کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو کربڑ کر سکون نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، یا اللہ کو ان کے ساتھ شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیے، یا اللہ آج ہم جو کچھ ہیں ہمارے والدین کی دعاؤں اور محنتوں کے نتیجے میں ہے، یا اللہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے، یا اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے، یا ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ کس سے دعا کرتے ہیں کہ تم ان کا حق ادا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیے، یا اللہ کروٹ سکون نصیب فرمائیے، یا اللہ وہاں کی راحت ادا فرمائیے، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کو اپنے دراز عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے دراز عطا فرمائیے، اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ادارے کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ ادارے کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ترقیات عطا فرمائیے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچائیے، یا اللہ شریروں کے شر سے بچائیے، یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ دشمنوں کی نظر میں مدارس بھٹک رہے ہیں یا اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے، اہل مدارس کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو جس لائن سے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کی خدمت کو عام فرمائیے، اس کی خدمت کو قبول فرمائیے، یا اللہ اس کی خدمات کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر ان کو اجر جزیل عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ خاص طور سے ہمارے جوانوں کو غلط راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت ہمارے بچوں کے ایمان کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا اللہ دشمنان اسلام ان کو مرتد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے طلباء عزیز جو علم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما دیجیے، یا اللہ برکت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما دیجیے، یا اللہ علم نافع عطا فرما دیجیے، یا اللہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی مدد فرمائیے، ان کو نصرت فرمائیے، یا اللہ ان کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت کے فیصلے فرمائیے، ان کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے والدین کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے متعلقین کے لیے، ان کے بستی والوں کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی کی فضا قائم فرما دیجیے، یا اللہ امن و سلامتی قائم فرما دیجیے، یا اللہ سب کو آپس میں متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ کچھ طاقتیں اس ملک کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتی ہے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، ہم سب کو ایک رحم کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، امن و سلامتی عطا فرمائیے، یا اللہ عافیت عطا فرمائیے، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرمائیے، مسلم ممالک کے اندر جو بحران چل رہے ہیں یا اللہ ان بحران سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ ہر جگہ پر خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر کچھ مرادیں ہیں یا اللہ ان کی کچھ
ضروریات ہیں، یا اللہ آپ تمام لوگوں کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، تمام لوگوں کی حاجتوں کو جانتے ہیں، یا اللہ ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے، یا اللہ کچھ پرچیاں آئی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر مرادیں ہیں، یا اللہ ان مرادوں کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ ان پرچیوں کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں یا سینوں کے اندر جو باتیں ہیں، یا اللہ ان سب کو آپ پورا فرما دیجئے، یا اللہ ان سب کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی تکمیل کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ جو جس مقصد کے لیے دعا چاہتا ہے، یا اللہ جس کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے دعاؤں کا متمنی ہے، یہ دعاؤں کے لیے کہتا ہے، یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے کعبے کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے کعبے کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ادارے کی حفاظت فرما لیجئے، تمام کارکنان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو اس ادارے کا تعاون کرنے والے ہیں یا مدارس اسلامیہ کا تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ رضوان سلمانی صاحب کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ مولی عمار کے چچا کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، یا اللہ جتنے بھی متعلقین ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ اعلیٰ دین کا مقام کریم عطا فرما دیجیے، یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائیے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ مرنے کے بعد یا اللہ عالم برزخ میں ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ عالم برزخ میں حفاظت فرمائیے، یا اللہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ قبر کے سوال جواب کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ قبر کی تاریکی سے قبر کے بھیجنے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ قبر کے سانپ بچھوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم تو دنیا کے سانپ بچھوں کا زہر برداشت نہیں کر پاتے، یا اللہ وہاں کے سانپ بچھو تو بڑے خطرناک ہوں گے، یا اللہ ان کو کیسے برداشت کریں گے، یا اللہ وہاں کے سانپ بچھوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ وہاں کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ وہاں کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، جہنم میں داخلے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ جہنم کے داخلے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ دنیا کی ہلکی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے، یا اللہ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر مسلمان کو جہنم میں داخلے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ سب کو اول مرحلے میں جنت میں داخلے نصیب فرما دیجیے، یا اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچا، اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچا، یا اللہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا، یا اللہ میدان حشر میں جب کوئی سایہ تیرے سایہ کے علاوہ نہیں ہوگا، یا اللہ اس دن ہمیں اپنا سایہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیے، یا اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچائیے، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جہنم کوثر عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دیجیے، یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دیجیے، یا اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یا اللہ ایسے اعمال لے کر نہ جائے کہ ہمیں شرمندگی ہو، یا اللہ ایسا حلیہ لے کر نہ جائے کہ ہمیں شرمندگی ہو، یا اللہ ہمارا حلیہ ہمارے اعمال ایسے بنا دیجیے کہ ہمیں حضور کے سامنے جاتے ہوئے فخر محسوس ہو، شرمندگی سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ بار بار سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو وہاں کی حاضری کا موقع نصیب فرمائیے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے افراد کے لیے وہاں حاضری کے اسباب مہیا فرما دیجیے، یا اللہ جو حاضرین ہیں ان سب کو وہاں حاضری کا موقع نصیب فرمائیے، یا اللہ بار بار حاضری کا موقع نصیب فرمائیے، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائیاں مانی ہے ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔